صحیح مسلم حدیث نمبر 387۔ حضرت معبد بن ہلال عنبری فرماتے ہیں ہم حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش حاصل کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ثابت نے ہمارے لیے اجازت طلب کی تو ہم داخل ہوئے۔ انہوں نے حضرت ثابت کو اپنے ساتھ چارپائی یعنی تخت پوش پر بٹھا لیا۔ حضرت ثابت نے فرمایا اے ابو حمزہ، آپ کے یہ بصری بھائی آپ سے حدیث شفاعت بیان کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، پس وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اپنی اولاد کے لیے سفارش کیجئے۔ وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، بلکہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ پس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے یہ میرا کام نہیں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، بلکہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا میں ہی اس مقصد کے لیے ہوں، میں جا کر اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی، پس میں اس کے حضور کھڑا ہو کر ایسے الفاظ کے ساتھ حمد کروں گا جن پر اس وقت قادر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ کلمات الہام فرمائے گا، پھر میں اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو وہ مجھے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی اور مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ کہا جائے گا جائیں اور جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لیں۔ پس میں جاؤں گا اور یہ عمل کروں گا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں گا اور انہی کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت، تو مجھے کہا جائے گا جائیں اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دیں۔ آپ فرماتے ہیں پس میں جاؤں گا اور یہ عمل کروں گا، پھر اپنے رب کی طرف رجوع کروں گا اور ان الفاظ کے ساتھ اس کی حمد بیان کروں گا اور پھر سجدے میں گر جاؤں گا تو مجھے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر انور کو اٹھائیے اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت یعنی انہیں بخش دے، تو مجھے کہا جائے گا آپ جائیں اور جس کے دل میں رائی کے دانہ کے ادنا سے ادنا کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالیں، تو میں جاؤں گا اور ان کو نکالوں گا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کی انہوں نے ہمیں خبر دی۔ حضرت معبد بن ہلال عنبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ان کے پاس سے نکلے اور صحرائے جبان کے قبرستان کے پاس پہنچے تو ہم نے کہا اگر ہم حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کریں تو یہ اچھا ہے، اور وہ ابو خلیفہ کے گھر میں حجاج بن یوسف سے چھپے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں ہم نے ان کے پاس حاضری دی اور ان کو سلام کرنے کے بعد عرض کیا اے ابو سعید، ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی حضرت ابو حمزہ یعنی حضرت انس بن مالک کے پاس سے آئے ہیں، اور ہم نے اس حدیث کی مثل نہیں جو انہوں نے شفاعت کے بارے میں ہم سے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا مجھے بھی سناؤ، تو ہم نے ان کو یہ حدیث سنائی تو فرمایا اور سناؤ۔ ہم نے کہا انہوں نے ہم سے اس سے زائد کچھ بھی بیان نہیں فرمایا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے 20 سال پہلے ہمیں بھی یہ حدیث سنائی تھی، اور وہ ان دنوں نوجوان تھے، حافظہ مضبوط تھا، انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا، مجھے معلوم نہیں حضرت انس بھول گئے یا انہوں نے تمہیں سنایا نہیں کہ کہیں تم اس پر توکل کرنا بیٹھو۔ حضرت معبد بن ہلال فرماتے ہیں ہم نے کہا ہم سے آپ بیان کیجئے۔
تو وہ ہنس پڑے اور فرمایا سورہ انبیاء کی آیت تلاوت کی، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ ہم نے یہ بات تم سے اس لیے ذکر کی تھی کہ میں تم سے بیان کرنا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں چوتھی مرتبہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں گا اور ان کلمات حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا اے میرے رب مجھے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دے جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا، پھر یہ آپ کا حصہ نہیں، یا فرمایا اس کی شفاعت آپ کے سپرد نہیں کی گئی، بلکہ مجھے اپنی عزت، کبریائی اور عظمت و جبار ہونے کی قسم، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا میں اس کو ضرور بضرور جہنم سے نکالوں گا۔ تو میں یعنی معبد بن ہلال عنبری حضرت حسن بصری کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے ہم سے یہ بیان کیا، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی سماعت کی، اور میرا خیال ہے انہوں نے فرمایا یہ 20 سال پہلے کی بات ہے جب وہ نوجوان تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 388۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا تو اس کا بازو یعنی دستی آپ کو پیش کیا گیا تو آپ اسے پسند فرماتے تھے۔ آپ نے اسے دانتوں کے ساتھ کھایا یعنی نوچا۔ آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، اور تم کیا جانتے ہو ایسا کیوں ہوگا؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمام پہلوں اور پچھلوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا تو منادی کی آواز ان کو سنائے گا، اور سب دیکھیں گے اور سورج قریب ہوگا۔ لوگ غم اور تکلیف میں اس قدر مبتلا ہوں گے کہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم دیکھتے نہیں تم کس حاجت میں ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہیں کس قدر تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کیا تم اس کو تلاش نہیں کرتے جو تمہارے رب کے ہاں تمہاری سفارش کرے؟ تو ان میں سے کچھ دوسرے بعض سے کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے آدم علیہ السلام آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی خاص روح پھونکی، نیز فرشتوں کو حکم دیا، پس انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش فرمائیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس مصیبت میں ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہمیں کیا تکلیف پہنچی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرے رب نے ایسا غضب فرمایا کہ اس سے پہلے اس کی مثل نہیں فرمایا، اور نہ ہی اس کے بعد ایسا غضب فرمائے گا۔ اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، لیکن مجھ سے خطا ہوئی، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پس وہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے نوح علیہ السلام آپ زمین میں پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے، ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش فرمائیں۔ آپ نہیں جانتے ہم کس مصیبت میں ہیں اور ہمیں کیا تکلیف پہنچی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا غضب فرمایا نہ ہی بعد میں فرمائے گا۔ میرے پاس ایک خصوصی دعا تھی تو میں نے اپنی قوم کے خلاف دعا مانگی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیے۔ آپ نہیں دیکھتے ہم کس تکلیف میں مبتلا ہیں، اور کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس پریشانی تک پہنچ چکے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے میرے رب نے آج غضب فرمایا، اور نہ اس سے پہلے کبھی غضب کیا اور نہ اس کے بعد ایسا غضب فرمائے گا۔ اور وہ اپنی خلاف واقعہ بات کے بارے میں ذکر کریں گے اور فرمائیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس نے اپنی رسالت اور کلام کے ذریعے آپ کو فضیلت دی ہے، آپ اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس تکلیف میں ہیں اور ہمیں کس قدر اذیت پہنچی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے آج میرے رب نے وہ غصہ فرمایا جو اس سے پہلے کبھی نہیں فرمایا اور نہ اس کے بعد فرمائے گا، اور میں نے ایک نفس کو قتل کیا یا قتل کرنے کا حکم دیا، مجھے اپنی فکر پڑی ہے، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔
پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ نے پنگھوڑے میں لوگوں سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، نیز اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں سفارش فرمائیں، کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس پریشانی میں مبتلا ہیں اور ہمیں کس قدر اذیت پہنچی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا جو اس سے پہلے نہیں فرمایا اور نہ آج کے بعد فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی گناہ کا ذکر نہیں فرمائیں گے، البتہ یہ بات فرمائیں گے مجھے تو اپنی فکر ہے، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پس لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں سفارش فرمائیں، کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کو کس قدر تکلیف پہنچی ہے؟ آپ فرماتے ہیں بس میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی حمد اور ثنا میں سے وہ کلمات مجھ پر کھولے گا اور مجھے الہام کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولے گئے، پھر فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر انور اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پس میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میں سے جتنے لوگوں کو چاہیں کسی حساب کے بغیر جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کریں، باقی دروازوں میں سے وہ دوسرے لوگوں یعنی دوسری امتوں کے ساتھ شریک ہوں گے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتی دروازوں کے دو کواڑوں کے درمیان مکہ مکرمہ سے مقام ہجر تک، یا فرمایا مکہ مکرمہ سے بصرہ تک کا فاصلہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 389۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کا ایک پیالہ دیکھا اور آپ نے اس کا بازو تناول فرمایا، اور آپ کو بکری کے گوشت میں سے یہ زیادہ پسند تھا، آپ نے اس میں سے کچھ دانتوں سے لیا اور فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، پھر دوبارہ گوشت نوچا اور فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کرام کوئی سوال نہیں کرتے تو فرمایا کیا تم اس کی کیفیت نہیں پوچھتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے فرمایا لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پہلی حدیث کے مثل ذکر کیا، البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں ذکر کیا کہ آپ نے ستاروں کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کیا ان کو میرا رب بتاتے ہو، اور ان کے جھوٹے خداؤں بتوں کے بارے میں فرمایا ان میں سے بڑے بت نے یہ کام کیا، یعنی بتوں کو توڑا، اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دروازوں کے دو کواڑوں کے درمیان مکہ مکرمہ اور مقام ہجر کے درمیان، یا فرمایا مقام ہجر اور مکہ مکرمہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس میں راوی کو شک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 390۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا تو مومن کھڑے ہوں گے حتیٰ کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، پس وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے تمہارے باپ آدم علیہ السلام ایک خطا کی وجہ سے جنت سے باہر آئے تھے، اور یہ میرا منصب نہیں کہ تم میرے بیٹے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا کام نہیں، میرا مقام اس کے بعد ہے، عاجزی کرتے ہوئے فرمائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سہارا، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سہارا لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ اس کی روح ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا کام نہیں، پس وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اجازت دی جائے گی اور امانت اور رحم کو چھوڑا جائے گا، تو وہ پل صراط کے دونوں جانب دائیں بائیں انسانی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ فرمایا تم میں سے پہلا گروہ بجلی کی طرح گزرے گا
راوی فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بجلی کی طرح کون سی چیز گزرتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بجلی کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح گزرتی ہے اور پلک جھپکتے ہی واپس آ جاتی ہے؟ پھر ہوا کی طرح گزریں گے، پھر پرندوں کی رفتار میں اور آخر میں انسانی رفتار میں گزریں گے، ان کے اعمال ان کے ساتھ چلیں گے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے رب سلم سلم، اے میرے رب سلامتی سے گزار دے کہتے ہوں گے، حتیٰ کہ بندوں کے اعمال عاجز ہو جائیں گے، حتیٰ کہ کچھ لوگ آئیں گے تو وہ چل نہیں سکیں گے، اس لیے گھسیٹتے ہوئے جائیں گے، اور پل صراط کے دونوں جانب کانٹے لٹک رہے ہوں گے، ان کو حکم دیا ہوگا، لہٰذا جس کے بارے میں حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے، پس کوئی زخمی ہو کر بچ نکلے گا اور کچھ زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت ہے۔